اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ المائدہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 43 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار۔ کیا فرمایا گیا فرما بردار نبی اور ربانی علماء اور فقہا یہودیوں کو اسی کے مطابق حکم دیتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ لوگ خود اس کے گواہ تھے۔ اس آیت مبارکہ میں تورات کے احکامات کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں جو عظمت بیان کی گئی وہ تورات کی بیان کی گئی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ اس دور میں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت تھی، یعنی تورات کے احکامات پر عمل پیرا ہونا تھا، علماء کرام، فقہا اور انبیاء کرام جب تورات نازل ہوئی ان کا فیصلہ فرمانا بھی اسی تورات کے احکامات کے مطابق ہی ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد دور رسالت میں، ٹھیک ہے، یعنی جو اس وقت یہودی موجود تھے ان کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور یہی فرمایا گیا کہ بے شک اللہ ہی کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا، جیسے اس سے پہلے تورات نازل فرمائی گئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے بعد کثیر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو اسی شریعت پر عمل پیرا تھے، اور اس کے بعد کی کتابیں نازل ہونے سے پہلے جیسے زبور تھی اور انجیل تھی، تو علماء اور فقہا تورات کے مطابق ہی فیصلہ کرتے تھے۔ یاد رہے یہاں پر فیصلہ کرنے کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، جس طرح ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا پچھلے رکوع میں، کہ یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ لے کر آئے تھے کہ فیصلہ کر دیں، اور وہ چاہ رہے تھے کہ شاید اس میں کوئی نرمی ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی فیصلہ کیا جو کہ انہیں قرآن میں احکامات ملے تھے، اور جو فیصلہ آپ نے قرآن کے مطابق کیا ویسا ہی ان کی کتاب یعنی یہودیوں کی جو یہودی جس کے پیروکار تھے یعنی تورات میں بھی بالکل وہی فیصلہ موجود تھا جس کی تصدیق یہودی عالم نے بھی کی، لہٰذا آپ نے ان کی کتاب کے مطابق ان کی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا اور کہا کہ بے شک اللہ ہی نے تورات نازل فرمائی، اور بالکل یہ حکم ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے جس کی یہودیوں نے انکار کیا جس کا۔ تو اس وجہ سے اب اس آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ اس دور میں انبیاء بھی تو تورات کے مطابق ہی فیصلہ کرتے تھے، اور اس دور میں علماء اور اس دور میں فقہا بھی تو تورات سے ہی فیصلے نکالتے تھے، فیصلے اخذ کرتے تھے، اور بے شک اس تورات کا نازل فرمانے والا اللہ ہے جس طرح اس نے زبور، انجیل اور قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور فرمایا گیا کہ وہ اس پر گواہ تھے، یعنی کہ جو یہودی علماء تھے وہ اس پر گواہ تھے کہ تورات برحق ہے، اس کے احکامات برحق ہے، اور اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی نشانیاں جو ان کی نعت و صفات بیان کی گئی وہ بھی برحق ہیں۔ لہٰذا اسی صحیح تورات پر ایمان لاتے ہوئے، اسی صحیح تورات کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے، اس میں جو آخری شریعت کے بارے میں احکامات ہیں کہ آخری نبی آئے گا تم اس پر ایمان لے آنا، لہٰذا اس تورات کے احکامات کو مانتے ہوئے اے یہودیو تم لوگ بھی اسلام قبول کر لو۔ اور آگے پھر آیت کے اگلے حصے میں کیا فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو، تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا وہی لوگ کافر ہیں۔ اب اس آیت میں اس دور میں جو علماء تھے، ٹھیک ہے،
کون تھے جب مطلب تورات نازل کی گئی اس کے علماء تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اگر کوئی اہل دولت اس کے پاس آتا اور وہ اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتا تو وہ تورات کو وہاں سے اس میں تحریف کر دیتے، بدل دیتے اور فیصلہ اس کی مرضی کے مطابق دیتے۔ تو فرمایا گیا کہ تورات کے یعنی اللہ کے احکامات کے بدلے میں تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو، وہی فیصلہ کرو، وہی عوام کو حکم دو جس کا تورات میں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ دیکھیں قرآن کا حسن یہ ہے نا کہ اس کو ہر بندے کے لیے عام کر دیا گیا اور ہر بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ میرے اور آپ کے جیسے عام لوگ، گناہ گار لوگ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے جو تورات کے احکامات تھے وہ بہت کم عام عوام کو پتہ ہوتے تھے، علماء کو پتہ ہوتے تھے، اور عوام جو ہے وہ علماء کے پاس جاتی تھی۔ اب علماء کرام نے جو تعریف کی ہوتی تھی اپنی مرضی سے، جو انہیں آرڈر ملے ہوتے تھے اس کے مطابق وہ عوام کو فیصلہ سنا دیتے تھے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تبدیلیاں اللہ کے کلام میں کی گئی۔ ان تمام سے منع فرمایا گیا اور کہا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو پھر ایسے لوگ کافر ہیں، انکار کرنے والے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 45، جس میں فرمایا گیا اور ہم نے تورات میں ان پر لازم کر دیا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت کا قصاص لیا جائے گا، اور تمام زخموں کا قصاص ہوگا۔ پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اور فرمایا گیا کہ جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پہلی شریعتوں کے جو بیان کیے گئے احکامات ہیں اس کے متعلق ایک اہم پوائنٹ ہے جو کہ سمجھ لینا لازم ہے کہ تورات کے مطابق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا حکم دینا، جو کہ پچھلی آیت سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو ثابت کیا ہوتا ہے کہ جو ہم ہیں، ہم سے پہلی شریعتوں کے جو احکامات اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان کے ترک کرنے کا حکم ہمیں ابھی تک نہیں دیا، اور نہ وہ منسوخ ہوئے ہیں تو وہ ہم پر بھی لازم آتے ہیں۔ یعنی پہلی شریعتوں میں جو احکامات ہیں جو اس شریعت محمدی میں نہ ہمیں ان سے منع کیا گیا ان پر عمل کرنے سے، اور نہ وہ منسوخ کیے گئے ہیں، نہ ہمیں ان کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ان احکامات کی پیروی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس آیت میں کس چیز کا بیان ہے کہ تورات میں جو یہودی ہیں ان پر قصاص کے احکامات تھے جن کا ذکر ہے، لیکن ہمیں ان کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے ہم پر بھی لازم ہے، کیونکہ جو سابقہ شریعتوں میں جو احکامات بھی تھے وہ اللہ رب العالمین کے ہی نازل کردہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمانے سے ہم تک پہنچے۔ اگر وہ منسوخ نہیں ہیں تو وہ ہم پر بھی لازم ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا۔ لہٰذا جو یہودیوں کا قصاص تھا اس کا کیا ذکر ہمیں اس آیت میں ملا، یعنی اس آیت میں زخموں کے، اعضاء کے اور جان کے قصاص کا حکم بیان فرمایا گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھی جائے کہ اعضاء بدنی اور زخموں کے قصاص میں کافی تفصیل ہے، جس کے لیے بہت سی فقہی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ لیکن جان کی قصاص کا حکم یہی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی مطلب جو مقتول ہے، مقتول کے بدلے میں جو قاتل ہے اس کی جان لے لی جائے گی، ٹھیک ہے، چاہے وہ مقتول مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو یا غلام، مسلم ہو یا ذمی، ٹھیک ہے، ہر ایک کا اگر کوئی قاتل ہے تو اس کو سزا ضرور دی جائے گی، کیونکہ پہلے دور میں جو ہے نا وہ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہیں کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اگر عورت کے بدلے میں مرد ہے تو اس کو پھر اس طرح سے ایک ڈفرینشیٹ رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، عورت یا مرد کے بدلے، تو اس ڈفرینشیٹ کو ختم کرنے کے لیے وہ احکامات اس وقت بھی نازل فرمائے گئے اور آج کی شریعت میں بھی ہیں کہ اگر مارنے والا مرد تھا لیکن مارا اس نے عورت کو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قاتل کو سزا نہیں ملے گی، اس کو بھی سزا ملے گی۔ اب اس آیت کے آخر پہ ذرا غور کریے گا کہ پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کا کفارہ ہوگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو قاتل یا جرم کرنے والا اپنے جرم پر نادم اور شرمندہ ہو کر گناہوں سے، جو گناہوں کا وبال ہے، گناہوں کی پکڑ ہے، اس سے بچنے کے لیے بخوشی اپنے آپ کو حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو جو شرعی طور پر اس کی سزا ہے، جو قصاص ہے،
اس کے لیے پیش کر دے اپنے آپ کو، تو یہ اس کے جرم کا کفارہ ہی کاؤنٹ ہوگا اور آخرت میں اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی ہے کہ جب صاحب حق قصاص کو معاف کر دے گا تو یہ اس قاتل کی جو ہے وہ معافی کاؤنٹ ہی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ قاتل کے لیے کفارہ ہے۔ یعنی دونوں مختلف تفسیروں کے مطابق، دونوں روایتوں کے مطابق جو ہے وہ اس کا ترجمے کے اعتبار سے بھی یہ ہمیں مسئلہ اخذ کرنے کو ملتا ہے کہ تفسیر احمدی میں بھی یہ ہے کہ تمام قصاص جب ہی واجب ہوں گے جبکہ صاحب حق معاف نہ کرے، اگر وہ معاف کر دے تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دو میں نے آپ کے سامنے روایات پیش کی کہ اگر قاتل اپنے آپ کو خود پیش کر دے تو یہ بھی اس کا کفارہ ہوتا ہے، اگر وہ شرمندہ ہے اور آخرت کے گناہوں کے عذاب سے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ پیش کر دے دنیا میں ہی، تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، جو صاحب حق ہے اس کا بھی معاف کرنا ضروری ہے، اگر وہ معاف کرے گا تو یہ اس وقت اس کو نجات مل سکتی ہے قصاص سے، ورنہ بہرحال اس کا قصاص ضرور لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 46، اور ہم نے بھیجا ان نبیوں کے نقش قدم پر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس سے پہلے تھی یعنی کہ تورات، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اب دیکھیں، پچھلی آیت میں تورات کی فضیلت کے بارے میں ارشادات ہوئے، اس آیت میں انجیل کی فضیلت بیان کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی، جس پر جو کہ تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی، اور تب تک کہ انجیل جب نازل ہوئی ہے تو تورات کے منسوخ ہونے سے پہلے تورات پر یہ عمل واجب تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تورات کے جو ہیں وہ بعض احکامات جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد انجیل کی شان بیان فرمائی گئی اس آیت میں کہ اس میں بھی ہدایت اور نور تھا، اور ہدایت یعنی نصیحت تھی، ٹھیک ہے، ہدایت اور نصیحت تھی۔ اب کیا نصیحت تھی؟ عقل مندوں کے لیے۔ اب ایک چیز جو ہے وہ اگر آپ اس ترجمے کو غور کریں تو ہمیں ایک بات پتہ لگتی ہے، اور اس بات پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ دیکھیں، ہم نے ان نبیوں کے پیچھے اس کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، اس تورات کی تصدیق کرتے ہوئے جو انجیل سے پہلے موجود تھے۔ سمجھ آئی؟ یعنی ایک کے بعد دوسری کتاب تصدیق کرنے والی آئی۔ پھر فرمایا گیا ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی۔ تورات نے آئندہ آنے والی کتابوں کی تصدیق کی اور کہا کہ تورات میں جو لکھا گیا تھا کہ اللہ کی باقی کی نبی بھی نازل ہوں گے، مزید کتابیں بھی نازل ہوں گی، نبی آخر الزماں بھی اللہ کے حکم سے دنیا میں تشریف لائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو پہلی کتابیں تھیں وہ بعد میں آنے والوں کی تصدیق کر رہی تھیں، اور جو بعد میں آنے والی ہیں وہ پہلی شریعتوں کی، پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی تھی۔ پھر اب کیا ہوا؟ دور حاضر میں کیا ہے کہ تورات جو ہے اس میں جو بعد میں آنے والی شریعتیں تھیں ان کا ذکر تھا، جو بعد میں شریعتیں آئیں، بعد میں کتابیں نازل ہوئی، تورات کے ماننے والوں نے اس کا انکار کیا۔ بالکل اسی طرح انجیل میں جو تورات کی تصدیق کی گئی تھی اور اس کے بعد قرآن کی، تو پھر انجیل کے ماننے والوں نے صرف وہاں تک خود کو محدود کیوں رکھا؟ انجیل کے جو ماننے والے تھے ان پر بھی لازم تھا کہ وہ قرآن پر یعنی آخری کتاب پر ایمان لاتے، جبکہ اگر ہم قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کی دوسری سورۃ البقرہ میں ہی ہمیں ابتدائی آیات میں مل جاتا ہے کہ مومن وہی ہے جو کہ ایمان لے بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی مسلمان تب ہی انسان ہوگا جبکہ قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پچھلی ساری کتابوں پر اور سارے رسولوں پر ایمان لے آئے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک جو احکامات ہماری شریعت میں ہمیں منع نہیں کیے گئے تورات، زبور، انجیل کے، ٹھیک ہے، اسپیشلی جو شریعتیں چلتی آ رہی ہیں آج کے دور میں وہ زبور کے علاوہ ہی ہیں تورات اور انجیل سے، تو جو احکامات منسوخ نہیں ہیں، جن کے کرنے کا ہمیں حکم، جن کے ترک کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، تو ہمیں وہ کام بھی کرنے ہیں، وہ بھی ہماری شریعت کا حصہ ہی ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے، جو پہلی شریعتوں میں بھی تھے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ رکوع میں پڑھا۔ ایک مثال ہے کہ جو زنا کار ہیں ان کی سزا کیا ہے، تو تورات میں بھی وہی تھی اور شریعت محمدی میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔
پھر ایک اور حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا اگلی آیت میں، اور کیا ہے، اور انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ فرمایا گیا کہ انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم ملا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، ٹھیک ہے۔ جو انجیل میں نازل فرمایا کیا تھا کہ سید الانبیاء پر ایمان لانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنی چاہیے۔ انجیل میں اس کا حکم ہے، لہٰذا وہ اس پر عمل نہیں کر رہے تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ جب تورات والوں کو حکم دیا گیا تو کہا کہ اس پر عمل کرو، انجیل والوں کو حکم دیا گیا، اس آیت میں اس کا ذکر ہے تو فرمایا گیا کہ جو انجیل میں احکامات ہیں اس پر عمل کرو، اور احکامات کا نچوڑ کیا تھا؟ ایک آخری شریعت آئے گی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تم لوگوں کو اس پر ایمان لانا ہے، آخری شریعت قرآن ہوگی اور قرآن پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا وہی انبیاء کرام جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، وہی آسمانی کتب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، وہ وہیں تک ہی کیوں سٹے انہوں نے لے لیا انجیل تک؟ اس کے آگے جو آخری کتاب تھی اس پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ رب العالمین فرماتا ہے کہ اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے تھا جو اللہ نے انہیں نازل فرمایا، لیکن جو انجیل میں جو احکامات ملے ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، لہٰذا وہی لوگ نافرمان ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جو اب اگلی آیت ہے اس سے ہمیں کیا درس ہدایت ملتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی ہے اور ان پر نگہبان ہے۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا اور بظاہر پھر ساری امت سے خطاب کیا گیا کہ اے امت محمدی، قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس قرآن کریم میں تمام شریعتوں کی جو ہے تصدیق کی گئی ہے۔ لہٰذا پھر یہی فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان احکامات کی پیروی کریں جو کہ قرآن کریم میں مذکور ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا گیا تو ان اہل کتاب میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو اور اے سننے والے اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ یعنی یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے فرمایا کہ یہ آپ کے پاس جو قرآن ہے یہ پچھلی نازل ہونے والی تمام شریعتوں اور تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگہبان ہے۔ تو جب اہل کتاب اپنے مقدمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ پھر کیا فرمایا گیا آیت کے اگلے حصے میں کہ ہم نے نہایت غور طلب ہے کہ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب آیت کے اتنے حصے کو سمجھ لیں، پھر باقی کا حصہ وجہ بھی معلوم ہوگی کہ شریعت کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے سیٹ آف رولز، سیٹ آف انسٹرکشنز جو کہ ہر دور میں چلتے آئے ہیں۔ ہر نبی کی جو ہے وہ شریعت، اس میں اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل کیے گئے تھے وہ شریعت کہلاتے ہیں اور ان پر عمل کرنا طریقت کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری شریعت ہے یہ آخری اور حتمی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہی احکامات ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی قرآن میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا فرمایا کہ ہم نے تم میں ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا، یعنی کہ امت ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے نا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ دین اسلام ایک ہے، شریعتیں اور رہیں، یعنی کہ عقائد ایک ہیں سب کے، اللہ ایک ہے اور اللہ نے مختلف انبیاء کرام کو بھیجا اور بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے مختلف کتابیں، صحیفے نازل کیے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، اسے ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اور شریعت محمدی میں یہ عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ پھر روئی مسائل میں جو ہے وہ چینجنگز کی گئی۔ فروئی مسائل مطلب کہ پچھلی شریعت میں اگر 2 نمازیں فرض تھی تو امت محمدی پہ 5 فرض کر دی گئی، روزے امت محمدی پہ ماہ رمضان میں، اس سے پہلے محرم الحرام میں بھی رکھے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ بھی آگے بیان کر دی، تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ یعنی یہ جو مختلف احکامات نازل کیے گئے یہ آزمائش کے لیے، اس کی ایک بہت ہی اچھی اور پیاری اور ابھی ہم نے
دوسرے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، ایک مثال ہے وہ بیان کرتی ہوں، تحویل قبلہ کی، ٹھیک ہے، تبدیلی قبلہ کی۔ جب خانہ کعبہ قبلہ بنا تھا بیت المقدس سے چینج ہو کے، تو اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ آزمایا جائے نا کہ کون ایمان والا ہے، کون اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے سمعنا و اطعنا کرتا ہے، وہ سنتا ہے اور ساتھ ہی اطاعت میں آ جاتا ہے، مومن اور منافق کی پہچان ہو سکے۔ اسی طرح مختلف شریعتیں اتاری رب العالمین نے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون اللہ کے احکامات، اللہ نے ایسا فرمایا ہے تو ایسا ہی ٹھیک ہے، ہم ایسا کریں گے۔ اب شریعت بدلی، اب رب العالمین کے احکام میں یہ تبدیلی آئی ہے، ٹھیک ہے اب ہم ایسا ہی کریں گے کیونکہ ہمارا پروردگار ہم سے یہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تم انسان میں اگر کوئی اللہ کو ماننے والا ہے، مومن ہے، تو اس مومن کی خوبی تو یہی ہے نا کہ وہ اللہ کے احکامات کو مانے جیسے اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ یعنی ایمان کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر یہی کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، جو کہ ہر دور میں رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے جو حکم آیا اس کا اقرار کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ایمان ہے۔ جبکہ شریعت جو ہے وہ ہر امت کی خاص ہے، احکامات، فروعی احکامات، ٹھیک ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل، اس سے متعلق احکامات ہر شریعت میں الگ الگ تھے اور یہ ہر امت کے لیے خاص ہیں۔ تو پھر آیت کے آخر میں فرمایا گیا تو تم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ یہ معذرت کے ساتھ یہ سلائیڈ میں شاید میرے سے مسئلہ آ گیا کہ بالکل نیچے جو آیت کے آخر میں ترجمہ ہے یہ میں نے پڑھ تو دیا ہے لیکن آپ کے سامنے لکھا ہوا نہیں آئے گا۔ اگلی آیت میں حکم ہے، اور اے مسلمان یہ کہ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو اور ان سے بچتے رہو کہ کہیں وہ تمہیں اس کے بعض احکام سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچانا چاہتا ہے اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ اب یہاں پر کیا حکم دیا گیا کہ مسلمان فیصلہ کرنے والوں کو فرمایا گیا کہ اہل کتاب کے درمیان اللہ عز و جل کے نازل فرمائے ہوئے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کرو اور اس بات سے بچتے رہو کہ یہ لوگ تمہیں کسی غلطی کے مرتکب نہ کروا دیں، تمہیں نہ کسی غلطی کا مرتکب کروا دیں، اور اگر یہ اہل کتاب لوگ قرآن سے اعتراض کریں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور وہ کیا سزا ہے؟ جو دنیا میں قتل و گرفتاری اور جلا وطنی کے ساتھ ہوگی اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ تو یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنی نذیر اور بنی قریظہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے اور ان کی آپس میں قتل و غارت گری جاری رہتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو یہ لوگ اپنا مقدمہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بنی قریظہ نے کہا کہ بنی نذیر ہمارے بھائی ہیں اور ہم ایک ہی نسل سے ہیں، ایک ہی دین سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ہی کتاب یعنی تورات کو ماننے والے ہیں، لیکن اگر بنی نذیر ہم میں سے کسی کو قتل کرے تو وہ اس کے خون بہا میں ہمیں 70 وسق یعنی کہ ایک اس دور میں ایک وزن ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس وزن کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 70 وسق کھجورے دیتے ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی ان کے کسی آدمی کو قتل کر دے تو وہ ہم سے ان کے خون بہا میں 140 وسق لیتے ہیں، یعنی اس سے ڈبل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کا فیصلہ فرما دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ دونوں قبیلوں کے افراد کا خون برابر ہے، کسی کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس پر بنی نذیر جو ہے وہ بہت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اور فرمایا گیا تھا کہ کیا جاہلیت کی گمراہی اور ظلم کا حکم چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ ظلم کرنے کا حکم چاہتے ہو؟ جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم سے بڑھ کر حکم کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ آیت پر اگر ہم مسلمان بھی غور کریں نا اب اس وقت یہ آیت کے اتنے حصے پر، اور اللہ کے حکم سے بڑھ کر کس کا حکم اچھا ہو سکتا ہے، تو یہ کتنی ٹھنڈ پڑتی ہے دل کو کہ ہر حکم جو ہمیں شریعت میں، ہماری شریعت میں ملا ہے وہ ہمارے ہی بھلے کے لیے اور ہمیں اسے ماننا ہے کیونکہ ہماری ہی بہتری ہے اس میں۔ اللہ کے حکم سے بہتر حکم ہمارے لیے کس کا ہو سکتا ہے؟
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہے تو رب العالمین مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.